اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ويقول الذين كفروا اور کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل کیوں نہیں اتاری جاتی علیہ آیۃ من ربی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیں آپ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یضل من یشاء گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ویہدی الیہ اور ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف، من اناب جو رجوع کرے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ خوب سن لو اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، تطمئن القلوب اطمینان ملتا ہے دلوں کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کام اچھے کیے، طوبی لہم تو ان کے لیے خوشی ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے عقل والوں اہل ایمان کی صفات بیان فرمائیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا جو ان صفات کے خلاف چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسے لوگوں کا پہلی آیت میں ذکر کیا کہ جو ہٹ درم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ہر طرح کے دلائل کو دیکھ سن پڑھ کے پھر بھی ان کے دلوں میں حق کی طلب نہیں پیدا ہوتی، حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں یہ کافر، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ معجزات اور حضور کی نبوت کی نشانیاں تو بہت تھیں جو وہ لوگ دیکھ رہے تھے اور ان کو نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ ان پہ کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اس کا معنی یہ تھے کہ جو ہم کہیں ویسی نشانی ویسا معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ مثلاً ان کا کہنا یہ تھا کہ آسمان سے اللہ تعالی خود اتریں فرشتوں کے جلب میں اور اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اللہ ہمیں براہ راست کہے کہ یہ میرے سچے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں، تم ان کو مان لو۔ یا کبھی کہتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر آپ ایسے کریں، یہ صفا پہاڑ ہے، اس کو سونے کا بنا دیں، ہم دیکھیں کہ تم سچے ہو۔ کبھی کہتے کہ یہ مکہ
کہ سنگلاخوں کے اندر آپ کے کہنے سے انگوروں کے باغات لگ جائیں اور طرح طرح کے باغات ہو جائیں، کھجوروں کے باغات لگ جائیں، تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہو۔ تو ایسی باتیں کہتے اور ایسے مطالبے کرتے، تو اس کو وہ کہتے کہ جو ہم کہتے ہیں ویسے کیوں نہیں معجزہ اور نشانی دکھائی جاتی۔ تو فرمایا کہ کئی جگہوں پہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر ہم یہ بھی دکھا دیں، اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے اتر آئے، تو یہ پھر بھی کہیں گے کہ او جی تم نے تو ہماری نظروں پہ آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو پہاڑ صفا یہ سونے کا بن جائے تو پھر بھی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، ہماری آنکھوں کو انہوں نے باندھ لیا ہے، اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ جس نے طے کر لیا میں نے ماننا نہیں ہے اور ضد پہ اتر آیا ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی دلیل کافی نہیں ہوتی۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیں کہ بے شک اللہ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور رہنمائی کرتے ہیں اپنی طرف، ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف آنے کی، من اناب جو رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ یہ اصول بارہا آپ کے سامنے آیا کہ انسان کی اپنی طلب کی بنیاد پہ، اور اس اگلے حصے میں اس آیت کے اللہ نے وضاحت کر دی، یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں پیدا ہوتا، جس کے دل میں چاہت ہی نہیں ہے اللہ کی طرف آنے کی، تو پھر اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے اور اس کو گمراہی کی راہ پہ چلاتے ہیں۔ اور جیسے دوسری آیت مبارکہ سورہ صف میں 28ویں پارے میں کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ لوگ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کہ انسان خود گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے گمراہی کے راستے کو کھول دیتے ہیں، اور انسان خود اپنی عقل سوچ سے ہدایت کا راستہ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نیک اعمال کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق، اس کے مطلب یہی ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اسباب اور حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ اس کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ انسان کا ارادہ۔ انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں نے نیکی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات اور اسباب بنا دیتے ہیں نیکی والے، کہ اس کے لیے نیکی کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی توفیق۔ لیکن انسان ارادہ ہی نہ کرے گناہ کو چھوڑنے کا، ارادہ ہی نہ کرے نیکی کو کرنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو جبر سے نہ گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، نہ ہی اللہ جبر سے کسی کو ہدایت کی راہ پہ ڈالتے ہیں۔ تو فرما وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو اطمینان قلب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل جم جاتے ہیں، ان کے دلوں میں یقین محکم ہو جاتا ہے بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ پھر انہیں اللہ کی نسبت، اللہ کے نبی کی نسبت، ایمان کی نسبت کوئی شک شبہ ان کے دل میں نہیں رہتا۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ایسا ان کے دلوں میں ایمان کا اور یقین کا جماؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ذکر سے مراد
اس لحاظ سے کہ دل ان کے ایمان پر جم جاتے ہیں، اس معنی کے لحاظ سے ذکر سے مراد ہوگا قرآن کریم۔ اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن کے پڑھنے سے ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہوتا ہے۔ اور ذکر سے مراد دوسرے مفہوم بھی ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے اس سے، تو اس لحاظ سے پھر اس کے معنی ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، کہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل شیطانی وسواس سے، شیطان کے وسوسے ان کے دل ان کے قبول نہیں کرتے، اور شیطان اپنے وسوسوں سے باز آ جاتا ہے بذکر اللہ، جب وہ لوگ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں، اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوتے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف ایک شیطان ہوتا ہے، اور فرشتے کا کام ہے دل میں نیکی کے خیالات ڈالتے رہنا، اور جو شیطان انسان کے دل کے بائیں طرف ہے، اس کا کام ہے کہ انسان کے دل میں برائی کے خیالات ڈالنا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے اس کے وضاحت میں کہ شیطان جب ایک وسوسہ دل میں ڈالتا ہے اور انسان اس وسوسے کو لے لیتا ہے، یعنی گناہ کا کام کر لیتا ہے، یا فرشتے نے نیکی کا خیال ڈالا اور شیطان نے اس نیکی سے اس کو ٹالنے کا خیال ڈالا اور اس نے نیکی کو ٹال دیا اور اس موقع پہ نیکی نہیں کی، تو شیطان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں گھسا دیتا ہے، پھر انسان اس کے وسوسوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں شیطانی وسواس سے بذکر اللہ، اللہ کی یاد کی وجہ سے، کہ وہ لوگ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اس کے ذکر میں، اس کی طرف دھیان میں رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے شیطان ان پہ حاوی نہیں ہو سکتا، اور پھر جب وہ شیطان کے وسوسے کو نہیں لیتے تو وہ بددل ہو کے ان سے پیچھے رہتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہترین اللہ کی یاد کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تیسرا کلمہ ہے، یہ بھی اللہ کی یاد کے بہترین کلمات ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ ہے، استغفر اللہ ہے، درود شریف ہے، یہ سب ذکر اللہ ہیں اور اللہ کی یاد کے کلمات ہیں جن سے دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور شیطانی وسواس سے محفوظ رہتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خوب سن لو، متوجہ ہو کے کہ اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دل جس طرح اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، تو اس دل کی فطرت یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی اللہ کی یاد میں رکھو گے اتنا اس کو سکون ملے گا۔ جیسے مچھلی کو پانی میں رکھیں کہ پانی مچھلی کی فطرت بنا دی ہے اللہ نے، اب وہ پانی میں خوش ہے، مطمئن ہے، اس کو پانی سے نکال کے خشکی پہ رکھ دو تو اب اس میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ تو جیسے پرندہ، اس کی فطرت میں اللہ نے ہوا میں تیرنا رکھ دیا، وہ ہوا میں آزاد گھومے، تیرتا رہے تو وہ خوش ہے، اس کو پنجرے میں بند کر دیں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل کی فطرت اپنی یاد سے اطمینان اس میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ کی یاد میں رہے تو دل خوش رہتا ہے، دل میں اطمینان، چین کی، سکون کی کیفیت رہتی ہے۔ اور جب اس کو اللہ کے ذکر سے بیگانہ کر دو، اللہ کی یاد سے غافل کر دو، تو پھر دل میں بے چینی، بے سکونی اور اضطراب رہتا ہے۔
اور یہ تو آج کی میڈیکل نے بھی ثابت کر دیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے ماحول کے اندر وہ اللہ کے ذکر سے، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے تذکرے آتے رہتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسے جہاں دل کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ اور جو میڈیسن کے علاج ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ تلاوت قرآن بھی ان لوگوں کو سناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھا رزلٹ لیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سنا کے دل کے مریضوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں انسان کو وقت گزارنا چاہیے، دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب کچھ اوقات میں، صبح و شام میں ایک دھیان سے کچھ آدمی اللہ کا ذکر کر لیا کرے تو بقیہ اوقات میں بھی دل کا رخ، دل کا رجحان اللہ کی طرف رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل کو اطمینان رہتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کام اچھے کیے، نیک کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے مبارک ہے، ان کے لیے خوشی ہے۔ طوبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی خوشی کے کیے ہیں، اور اسی طرح طوبی بعض حضرات نے کہا کہ یہ کلمہ تبریک ہے، کلمہ تبریک کے معنی مبارک ہونے کے۔ طوبی لہم، ان کے لیے مبارک ہے، یعنی اللہ ان کو آخرت میں جنت کی شکل میں بہترین مقام دیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدا الاسلام غریبا وسیعود الی الغرباء فطوبى للغرباء، فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غریب لوگوں سے ہوئی اور پھر یہ اسلام غریبوں کی طرف ہی جائے گا، اور فرمایا طوبى للغرباء، غرباء کو مبارک ہو۔ یہ حضور نے اس کو کلمہ تبریک کے طور پہ استعمال کیا کہ طوبی للغرباء، غرباء کے لیے تبریک ہے، مبارک ہے۔ تو فرمائے ان لوگوں کے لیے مبارک ہو کہ اللہ ان کو جنت کی شکل میں انعامات کے مقام میں ٹھہرائیں گے، لیکن جن کے ایمان اور عقیدے صحیح ہیں اور جن کے عمل اچھے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس طوبہ کے معنی اور لیے ہیں کہ طوبہ یہ جنت میں ایک خاص درخت ہے، اور وہ درخت بہت وسیع ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر تمہیں پتہ ہے کہ طوبہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک انداز ہوتا تھا، جب حضور کوئی بات پوچھتے تو فرماتے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اگر کوئی ہلکی پھلکی معلومات ہوتی بھی تو صحابہ چاہتے ہوتے کہ ہم کچھ کہنے کے بجائے ہم اللہ کے نبی سے بات سنیں، ان کی طرف سے اس کی وضاحت سنیں، اس لیے اپنی بات نہیں کہتے تھے، پھر حضور سے چاہت ہوتی کہ آپ کچھ اس کی وضاحت فرمائیں، اس لیے کہہ دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر طوبہ کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، اور وہ درخت بہت وسیع و عریض ہے، اور اتنی وسعت اور اس کی چوڑائی اللہ نے رکھی ہے، لمبائی چوڑائی میں، کہ اگر کوئی تیز رفتار گھڑ سوار 70 سال تک، اور ایک روایت میں 100 سال کا ذکر آتا ہے کہ 100 سال تک یا 70 سال تک تیز رفتاری سے چلے تو بھی اس کے سائے کو وہ طے نہ کر سکے، اتنا وسیع و عریض اس کو بنایا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ طوبہ ایسے درخت کا نام ہے کہ جس کی شاخیں
پوری جنت پہ پھیلی، ہر جنتی کے بالا خانے اور اس کے مکان پر سے اس کی شاخوں کا گزر ہوتا ہے۔ باقی اللہ کی ذات اس کو کی کیفیت کو اور اس کو بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ روایات میں آتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کام اچھے کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ ہے، خوشی ہے، مبارک ہے، وحسن مآب، اور ان کا انجام اور ٹھکانہ اللہ نے بہت خوب اور اچھا اور عمدہ بنایا ہے۔